السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ عام طور سے مسلمانوں کا معمول یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا، صدقات نکالنے کا، کہ وہ رمضان کے مہینے میں نکالتے، بالخصوص آخری عشرے میں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ، صدقات اور فطرات نکالتی ہیں، لیکن یہیں پر ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، بڑی جماعت ایسی ہے جو زکوٰۃ واجبہ بھی ادا نہیں کرتی، کہ جو زکوٰۃ جو اس کے ذمہ فرض ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے۔ ایک آسان سی مثال دیتا ہوں شریعت کی اہمیت کو سامنے رکھ کر۔ ہم تربوز خریدتے کھانے کے لیے، تربوز میں اگر ہم نے خریدا 5 کلو کا ایک تربوز خریدا، جب اس کو گھر میں لا کر کاٹتے ہیں، چھیلتے ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 کلو نکل جاتا ہے، تو کیا ہمیں کبھی اس نکلنے کا افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، ہم چکن خریدتے ہیں مارکیٹ سے، چکن خرید کے لایا، ہم نے گھر میں صاف صفائی کیا، اگر 1.5 کلو کو لایا تو یہاں تقریباً 1 کلو 1.25 کلو بچتا ہے، تو جو ضائع ہو گیا، ایکسٹرا چلا گیا، کیا اس کے جانے پر ہمیں کبھی افسوس ہوتا ہے؟ اسی طرح سے بہت سی چیزیں، سبزی وغیرہ لے لیجیے، ہم روزمرہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں غور و فکر کر لیں کہ ہم مارکیٹ سے جس ریٹ میں خرید کر لاتے ہیں، جب ہم اس کو گھر میں تیار کرتے، استعمال کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اب تک وہ 20 سے 30% کم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی یہ ضائع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 میں 2.5% رکھا ہے، 100 روپئے میں صرف اور صرف 2.5 روپئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس واٹر میلن کے چھلکے کے بالمقابل، اس چکن کے ویسٹیج کے بالمقابل، جو حصہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے بالمقابل اس 2.5% کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جو وہ جو گوبھی خرید کے لاتے ہیں، سبزی خرید کے لاتے ہیں، اس میں جو ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اس زکوٰۃ کی وہ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر جھانکیں، کیا ہمارے زندگی میں شریعت کے ایک فرض کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہمیں 2.5% میں جانے میں افسوس ہوتا ہے؟ کیا اتنی بھی اہمیت نہیں ہے شریعت کے ایک اہم فریضے کی؟ آج جتنی زمینی بلائیں ہیں، آسمانی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ان میں سے اکثر کی وجہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے اور زنا کا عام ہونا ہے۔ یہ 2 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم زمینی اور آسمانی بلاؤں میں گھرے رہتے ہیں۔ زمینی بلائیں کیا ہیں؟ زلزلے عام ہو رہے ہیں، ترکی کا زلزلہ ہمارے لیے مثال ہے، اور زمینی بلائیں لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، زندگی کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے، دشمن ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں، یہ زمینی بلاؤں میں داخل ہے۔ اللہ نے ہم اپنے فریضے کو اگر چھوڑیں گے، اللہ ہمیں گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے ان تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے۔ کتنی بہنیں ہیں جو پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر کے اپنی عزتوں کو فروخت کرنے کے لیے جاتی ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنے بیچارے مزدور ہیں، وہ خیانت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے جس طریقے سے ہمارا نظام بنا ہوا ہے کہ بجلی کا بل ایک ویکتی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک غریب اور مسکین کا حق اس کے گھر تک پہنچے، ورنہ اللہ کل پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یاد رکھیے، یہ زندگی امانت ہے، تو زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت بھی امانت ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے محنت سے اتنے بڑے کاروبار کر لیے، ہم اپنے محنت سے ہمارا بینک بیلنس بنا ہوا ہے، ہم نے اپنے محنت سے بنگلہ اور گاڑی کھڑی کر رکھی ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے تخیلات ہیں، خیالات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی محنت سے ان سب چیزوں کے استعمال کرنے کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، لیکن اس کو اپنی جائیداد سمجھنا، اپنی ملکیت سمجھنا، یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں غریبوں کو بھی دینے کا حکم فرمایا ہے، مسکینوں کا بھی حق متعین فرمایا ہے، ضرورت مندوں کا بھی حق متعین فرمایا ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا قصہ بیان فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
سورہ حق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کے جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عظیم رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے، مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے ان کے دل، ان کے قلوب آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم دوسروں کو آمادہ نہیں کرتے مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا، یہ ساری چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ساری زندگی، ساری نعمتیں یہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے خدا را میں تمام صاحب استطاعت بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس کو ادا کریں، ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ اللہ آپ کے مال میں وہ برکت عطا فرمائے گا، وہ برکت عطا فرمائے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا اندازہ آپ ان لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں جو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتی۔ آج ہر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، ہر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کے پیسوں سے چین و سکون نہیں خریدا جا سکتا، لیکن کسی کا پیٹ بھر کر جو سکون نصیب ہوگا وہ آپ کو پیسے سے نہیں حاصل ہونے والا، وہ ایئر کنڈیشن والے روم میں بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ کسی ننگے کو کپڑا پہنا کر جو آپ کو سکون محسوس ہوگا، کسی دکھی دل کو خوش کر کے جو آپ کو سکون محسوس ہوگا، کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکان لا کر کے جو خوشی محسوس ہوگا، وہ آپ کو زندگی کے کسی اور چیز میں نصیب نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب چیزوں میں سکون رکھا ہے۔ اس لیے درخواست ہے ضرورت مندوں کی خبر گیری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن آخر بات، صدقہ فطر ہر علاقے میں، پورے ہندوستان کے اندر 2.25 کلو گیہوں، آٹا نہیں، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت جو ہوتی ہے اس کے مارکیٹ کے حساب سے، وہ ایک آدمی کا صدقہ فطرہ ہے۔ صدقۃ الفطر ایک آدمی کا 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں وہ ہے۔ اگر کسی کے پاس گیہوں ہے تو گیہوں دے دے، اگر گیہوں نہیں ہے، اگر اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو مارکیٹ میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے دے دے صدقہ فطر کی طرف سے۔ اور صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو کہ مسکین اور محتاج نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔